شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان کی یاری قرآن سے، قرآن کی یاری رمضان سے، دونوں میں سے ایک سے یاری لگاؤ گے دوسرا کہے گا اس کو بھی تو اپنا دوست بنا. ذمہ داری 5 تراویحوں میں 5 روزہ 6 7 10 روزہ میں قرآن سن لیا، لیکن میرے دنوں تراویح تو معاف کوئی نہیں ہوئی. جیسے کلم کا لگی پتہ پڑھو، جاؤ جا کے ٹیلر ماسٹر سے کہہ دو جس نے 3000 جوڑے ایک مہینے میں لوگوں کے بنائے اور ہر ایک کی خواہش امید یہ تھی کہ آپ کا جوڑا میں عید سے پہلے آپ کو دے دوں تاکہ آپ جوڑا پہن کر عید کی نماز پڑھنے جاؤ. 3000 جوڑے سینے والا اتنی بدنصیبی صبح کسی علاقے کی عیدگاہ میں نظر نہیں آیا. میں نے کر دیا آپ نظر نہیں آئے. کہنے لگا کیا کروں؟ آپ ہی پولیس وقت 5 بڑے زبان پھنکی تھی اور یہ آدمی بھی خدا پاک کی قسم ہے یہ نظریہ رکھ رہا ہے کہ عیدگاہ کے اندر میری بخشش ہو جائے گی. یہ آدمی بھی نظریہ رکھ رہی ہے جس کے باپ نے جس سے روزہ چھڑا دیا، بیوی نے روزہ چھڑا دیا، بیماری نے روزہ چھڑا دیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو رمضان کے روزوں کا قائل نہیں اسے ہماری عیدگاہ میں آنے کی اجازت ہی کوئی نہیں. کیا کرنے آ رہے عیدگاہ کے اندر؟ پورے حیدرآباد والوں کو کپڑے سی کر دینے والا خود عید کی نماز سے محروم ہو گیا. اللہ اکبر، اسے احساس ہی کوئی نہیں. پورا علاقہ میرا بھی تو رمضان کے روزوں کی بہاروں میں مزے لے رہے ہیں، لیکن اندر میرا بھی تو نور ہی اترنے کا 14 روزے گزر گئے، ابھی تک ایمان کا رمضان کا نور ہی اندر نہیں اترا. تیرے ہاتھوں نے، میرے ہاتھوں نے روزہ رہنے نہیں دیا، پیروں نے روزہ رہنے نہیں دیا، زبان نے روزہ رہنے نہیں دیا، ناک کی بدبو نے، خوشبو نے روزہ رہنے نہیں دیا، آنکھ کے دیکھنے نے، کان کے سننے نے، دل کی خواہش نے، دماغ کی سوچ نے میرے روزے کا ہی بیڑا غرق کر دیا. نہیں تو اتنا اونچا عمل تھا رمضان مبارک کا روزہ کہ تو اتنا فضیلت والا عمل تھا. اللہ اکبر، 6:45 بجے روزہ کھلے گا، افطاری کا وقت ہوگا، 6:43 پہ گھر کے افراد نے افطاری کے دسترخوان پر پوچھ لیا ابھی کتنی دیر باقی ہے. کسی نے کہہ دیا ابھی 2 منٹ پڑے ہیں. اس نے سن کے کہا اچھا. 7 آسمان کے فرشتوں کی دوڑیں لگ گئی. اس نے کہا اللہ فرماتے ہیں فرشتوں 7 آسمان کے اپنے پروں کو کھول دو. اس نے جو گئی اس کو اپنے پروں میں لپیٹ کر جنت کے دروازے میں نے کھول دیے. اس کے منہ کی ہوا کو آج میری جنت میں داخل کر دو اور اس روزے دار کو بتا دو یہ تیری مجھے اتنی پسند آئی، یہ سانس اتنا پسند آیا کہ اس کو میں نے دھونی بنا کر ساری جنت کو معطر کر دیا. اب جس نے سارا دن ڈنڈی ماری، ناک میں، تول میں ٹھگی ماری، جس تیل کے اندر سموسے بڑھے خود کھانے کو تیار ہو، جو مال ہم لوگوں کو دے رہے ہیں کیا وہ میرے حلق کے نیچے بھی اترتا ہے کہ نہیں اترتا؟ جو کمائی کا ذریعہ سارے شریف میرے سمیت بیٹھے ہو، لیکن میرے دل کہیں نہ کہیں تو مسٹیک ہو رہی ہے جو مالک کے کائنات کی رحمت سے ہم کو دور کر رہی ہے. میری دکان کے اندر کوئی ایسا کام تو ہو رہا ہے جو مجھے اللہ سے دور اور اللہ کو میرے سے ناراض کر رہا ہے. نماز کے مسئلے پوچھنے والوں، زکات کے مسئلے پوچھنے والوں، روزے کے فدیے کے فطرانے کے مسئلے پوچھنے والوں، کبھی یہ بھی پوچھو فلانے چوک میں میری دکان ہے، میرے کاروبار کا انداز یہ بتاؤ یہ انداز اللہ کو ناراض کر رہا ہے کہ اللہ کو راضی کر رہا ہے. 2 عورتیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی. مجھے حال ہی میں اللہ والے کی قبر پر عراق جانے کا موقع ملا. کافی دیر ایک بند گلی کے اندر اللہ اکبر وہ ذاتی موسیقہ صاحب میں جا کر کافی دیر پی محمد شاہ صاحب مسکین کو علامت اور بلوں کے ساتھ بیٹھا رہا. اللہ اکبر کافی دیر گلی کے اندر انتظار کرتے رہے. 2 عورتیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ کہنے لگی آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے. آپ نے فرمایا کیا مسئلہ؟ کہ ہمارا بھائی غریب ہے، مخلوق الحال ہے، اس کا کوئی روزگار ایسا کوئی اچھا نہیں ہے، وہ ہمیں بازار سے دھاگا لا کے دیتا ہے، ہم دونوں بہنیں چرخا چلا کے سود کاٹتی ہیں. جب تک سورج کی روشنی رہتی ہے ہمیں دیکھنے میں بنانے میں آسانی رہتی ہے. جب رات کا وقت ہو جاتا ہے ہمارے پاس پیسے کوئی نہیں چراغ میں تیل ڈال سکے. ہمارا پڑوسی بڑا امیر ہے، اس کے گھر کے کونے کونے میں کنڈیلیں لائٹ ہے، چراغ جلتے ہیں، اس کی روشنی ہماری چھت کے اوپر آتی ہے. ہم دونوں بہنیں اپنا چرخا اٹھا کر چھت پہ لے جاتی ہیں. پڑوسی کی روشنی
کے چراغوں کی روشنی میں سوکھ آتی ہیں، تیرے سے پوچھنے آئی ہیں بتا پڑوسی کی روشنی میں ہم محنت کریں، اس پر آنے والی آمدن ہمارے پہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے مسند سے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے بیویو مسئلہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے بتاؤ تمہاری رگوں میں کس کا خون دوڑ رہا ہے، تمہارا باپ کون، تمہارا بھائی کون ہے؟ اللہ اکبر، کہنے باپ کا نام اللہ اکبر حارث ہے اور بھائی کا نام بشر بن حارث ہے، وہ جس نے ابھی ابھی پچھلے دنوں اللہ کے دربار میں توبہ کی، شراب پیا نہیں کرتے تھے، شراب کرنا خانہ تھا، شراب بنایا کرتے تھے، لیکن مالک کائنات نے کیسی کرم نوازی فرمائی، پچھواڑے ادھر سامنے ادھر شاہ الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، گلی کے اندر بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ، ادھر پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ادھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اس طرف پہاڑی کے اوپر دو اللہ کے ولی جنید بغدادی سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے تھوڑا سا اوپر عباسی خاندان کا بادشاہ مستعصم باللہ، اور اس کے کونے میں معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں یہ خالو بھانجا سری سکتی اور جنید بغدادی، ان کے پیر معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، جنید بغدادی سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ آئے اپنے پیر کے پاس، حضرت جی وہ آپ کا جو پڑوسی ہے نا بشر بن حارث آج شراب پی کے چوک میں لیٹا ہوا ہے اور دنیا اس پہ تھو تھو کرتی جا رہی ہے، وہ کہتے ہیں مجھے کیا دفعہ اچھا سے سزا ملنی چاہیے، اللہ والے میرے عزیز و دل کے اندر درد رکھتے ہیں، یا تو بھائی کا درد کوئی نہیں، اللہ تھلے آ گئے، شریف آ گئے، بدماش آ گئے، سارے آ کے افطاری کھا گئے، نہیں آئے تو بہن نہ آئی، نہیں آئی تو بھائی نہ آئی، غیر مسلک کے لوگ آ گئے، بد مذہب آ کے کھا کے چلے گئے، ہندو قرار بنی کھا کے چلے گئے، نہ آیا تو ماں جان نہ آیا، اس تیری افطاری کا اللہ کے ہاں کوئی بھی اعتبار نہیں۔ نہیں مولوی صاحب میرا دل نہیں کرتا بھائی سے بات، بس مولوی صاحب کبھی بیٹھے کہ اللہ کرے مولوی کبھی تیرے پاس بیٹھے نا، بھائی کے گلا کرے گا اللہ کے عذاب کی ضرب مولوی صاحب نے ساتھ آ جائے، بس مولوی صاحب اس نے میرا دل ہی ایسا جلایا میرا بات کرنے کو دل نہیں کرتا، کتنا جلایا ہوگا، حصہ زمین کا زیادہ لے لیا ہوگا، کیا جلایا ہوگا، قرضہ مانگا ہوگا دیا نہیں ہوگا، کیا دل جلایا ہوگا، بیٹی کا رشتہ نہیں دیا ہوگا، یہ تو یہی ہے نا، کون ہے؟ سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں فتح مکہ کے موقع پر ایک جوان آیا اور یوں کر کے چہرے کے اوپر کپڑا ڈال رکھا تھا گڈھا، آج سنا ہے آپ نے بڑے بڑوں کو معاف کر دیا، ہماری طرف بھی ذرا نظر ٹکاؤ ہمیں بھی معاف فرما دو، آپ نے فرمایا چہرہ دکھا، چہرہ دکھا کے معافی مانگی تو کیا مانگی، اور چہرہ دکھا کر معاف کیا تو کیا کیا، ایسے کر دو، صحابہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ کو زیادہ نہیں بولنا، نکالے تلواریں، فرمایا ٹھہر جو اس کا میرا معاملہ ہے، آپ نے فرمایا کس کو ستایا تھا، بلال کو، عمر کو، ابو بکر کو، حضور کو، کہنے لگا آپ کو میں نے ستایا تھا، اب تو معافی گنجائش پڑتی نہیں، کہ جلدی کرو جی میرے پاس وقت کوئی نہیں، آپ نے فرمایا معاف کر دیا، کہنے لگا لکھ کے دو، پھرو گے تو نہیں، فرمایا اللہ کے نبی نے سورج اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، محمد کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا ہے، انہوں نے کہا اچھا دیکھ لو، اب تو چہرہ دکھا، جب یوں کر کے اس نے کپڑا ہٹایا چہرے سے حضور کی چیخیں نکل گئی، صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ پھر دے کرے پھر چھڑا، فرمایا نہیں وعدہ معافی کا ہو گیا، کملی والے پھر بتاؤ تو صحیح سے دیکھ کے کیوں رو دیے، کیوں آپ کے پکارے نکل گئے، آپ نے فرمایا ابو بکر تجھے کیا بتاؤں، یہ میری بیٹی زینب کا قاتل ہے، اسے دیکھ کے مجھے میری بیٹی کا زینب کا چہرہ سامنے آ گیا، یا رسول اللہ اس نے کیا کیا تھا، فرمایا مکے سے ہجرت کر کے میری بیٹی مدینے آ رہی تھی، جس سواری کے اوپر میری بیٹی بیٹھی تھی اس نے نوزے کی موت ماری، میری بیٹی کی سواری مل گئی، اچھل کر حمل کے ساتھ میری زینب زمین پہ گری، زخمی بھی ہو گئی، اس کا بچہ بھی پیٹ میں مر گیا، اس کا چہرہ دیکھا سارا بیٹی کا دبلا وہ منظر میرے سامنے آ گیا، اللہ اکبر، کہنے لگا کملی والے پھر کیا بات، معافی واپس لو گے، پر میں واپس نہیں لیتا، پر جب بھی آیا کر میرے پیچھے بیٹھ جایا کر، میں محمد پہ نہیں بڑا دکھا رہا ہوں، مجھے دیکھوں گا مجھے میری بیٹی یاد آ جائے گی، اس نے کہا پھر پیچھے آگے کی بات ہی چھوڑو، جب آپ نے معافی کا اعلان کر دیا، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ میں نے بھی پڑھ دیا ہے، پرسوں اسمبلی کے اندر تمہارا ایک میرے عزیز ہو اللہ اکبر اقلیت کی نشست پر کامیاب ہونے والا ہندو
تھاڑ تھاڑ کر کے تیرے منہ پہ تھپڑ مار رہا تھا. کہاں تھے خطیب, کہاں تھے پیر, کہاں تھے مولوی, کہاں تھی تبلیغ, کہاں تھے مجاہد, کہاں تھے صحابہ کے غلام, جب وہ دھاڑ دھاڑ کر کے تیرے میرے منہ پر چپیڑے مار رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا کس بنیاد پر مجھے کہتے ہو کلمہ پڑھ لے, کیا میں تمہارے ساتھ نہیں رہتا؟ جو تمہاری اسمبلی کا حال ہے میں اپنا مذہب چھوڑ دوں, جو تمہارے بازاروں کا حال ہے میں اپنا مذہب چھوڑ دوں. ہمارے پاس ہندوستان میں ہندوؤں کی حکومت ہے, انہوں نے مسلمانوں کے رمضان میں ساری چیزوں کو سستا کر دیا. تمہارے پاس مسلمانوں کی حکومت ہے, تم نے روزے داروں کی ساری چیزوں کو مہنگا کر دیا, تم نے کھجور کا دانہ مہنگا کر دیا, میں نے کیا تم نے کیا. بتاؤ بتاؤ کس بات پر کہتے ہو میں کلمہ پڑھ لوں؟ میں تمہارے اندر کون سی ایسی چیز دیکھوں جو میں اپنا دین چھوڑنے پر مجبور ہو جاؤں؟ جاؤ میرے عزیزو, صحابہ کا نعرہ لگانے والوں, جاؤ 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 جاؤ, مجھے بجا کر جواب دو. پھر کسی کے اوپر تنقید کرنا, پھر بھائی کا گلہ کرنا, پھر بہن کا گلہ کرنا, پھر رشتے دار کا گلہ کرنا. تم تو سینٹر کے اندر بیٹھے ہو, تمہارے اطراف میں, کوٹ میں, براڑی میں کوئی بتوں کو پوجنے والا, کوئی گائے کو پوجنے والا, سارے بیٹھے ہیں. لیکن تیرا میرا کردار ایسا ہونا چاہیے تھا, چہرہ بھی, صورت بھی, سیرت بھی, کردار بھی, اخلاق بھی, کاروبار بھی, سونا بھی, جاگنا بھی, رہنا بھی, سہنا بھی, چہرہ بھی, لباس ایسا ہونا چاہیے تھا کہ تجھے اس روڈ کے اوپر کوئی کافر جاتا دیکھتا, مسلمان دیکھتا, تیرا چہرہ دیکھتا, اسے خدا یاد آ جاتا, اور تیرے کردار کو دیکھتا, اسے آمنہ بلال محمد رسول اللہ یاد آتا. وقت میرے پاس رہنے کہ 5 منٹ اور برداشت کر دو, دور دور جانا. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ آئے اور آ کے کہنے لگے, او تیرا پڑوسی نشے کے اندر دودھ پڑا ہے, لوگ تھو تھو کر کے جا رہے ہیں. آپ نے اپنا سوٹا پکڑ لیا, لٹ ہسا پکڑ لیا. یہ ڈنڈا بھی عجیب ہے, لوگ بیمار ہوتے ہیں تب ہاتھ میں آتا ہے, لوگوں کے گھٹنوں میں درد ہو تب ہاتھ میں آتا ہے. اپنے گھر کے اندر مارکیٹ سے کتاب لے کے آؤ, سنت حبیب, مفتی محمد اختر صاحب بھاگلپوری دعوت و فیوزن کی لکھی ہوئی, اس سنت حبیب نے عصا ڈنڈے کی فضیلت بیان کی. فرمایا جو ڈنڈا صرف سنت سمجھ کے ہاتھ میں پکڑتا ہے, ہر قدم کے پر چلنے پر اللہ اسے 1000 نیکیاں عطا فرماتا ہے. جو زیتون سنت سمجھ کے استعمال کرتا ہے, کھاتا نہیں, سنت سمجھ اپنے یوں ہاتھ پہ ایک مرتبہ من لیتا ہے, زیتون کی برکت سے 40 دن شیطان انسان کے قریب نہیں آتا ہے. میرے عزیزو, اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضرت جنید بغدادی نے اپنا لٹ پکڑا, پہنچ گئے وہاں جہاں بشر حافظ رحمت اللہ علیہ بشر کی حالت بیٹھے تھے. نہ مارا, نہ جھڑکا, نہ ڈانٹا, وہ پانی کے برتن سے سارا چہرہ دھو دیا اور اپنے اوپر ان سے گد سر پتھر اٹھا کر جس چادر کو اوڑھ کے تہجد کے سجدے کرتا تھا وہ چادر اوپر ڈال کے آ گیا. جنید بغدادی سے کہنے لگے چلے اپنا کام کرے. جب تھوڑی دیر گئے پیچھے مڑ کے دیکھا بشر بن حارث پڑا, اسے ہوش ہی کوئی نہیں, آسمان کی طرف دیکھے گا. اللہ جو میرا کام تھا میں نے کر دیا, باقی تو جانے, تیرا بندہ جانے. پانی ڈال کے میں نے ظاہر دھو دیا, رحمت کا ساتھ کے اس کا اندر دھو دے. اب ان کو ہوش ہے, چادر شراب کی بوتل پڑے اور تھا. انہوں نے کہا جنید بغدادی آئے تھے, سری سختی آئے تھے, معروف کردی آئے تھے, آئے مر جاؤں, میرا دیر بزرگوں کے اوپر کھل گیا. وہی نادی ہوئے, شرمندہ ہوئے. ادھر حضرت معروف کرخی گھر جا کے مسلح بچھا کے بیٹھ گئے. اللہ کر دینا, ساری انسانیت کے دل تیرے ہاتھ میں, اللہ دل پلٹ دینا, اللہ دل پلٹ دینا. ادھر یہ اٹھے, اللہ اکبر, شراب کے نشے میں مست جا رہے ہیں, ٹھڈا لگا, زمین پہ گرنے لگے. اللہ نے ہدایت دینی تھی, قائم پلٹنی تھی. زمین کے اوپر اتنا سا پرزہ دیکھا, اس کے اوپر لکھا تھا اللہ بسم اللہ. بس پتہ نہیں نشے کی حالت میں کیا ہوا. ہم اچھی حالت میں اللہ کے قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے, وہ نشے میں قرآن کا ادب کر رہا ہے. اس نے اللہ کا نام اٹھایا, صاف کیا, چوما کونے میں رکھ دیا. اللہ اکبر. یہ اپنے گھر آ گئے, رات ہو گئی, وہ مصلے پہ رو کے دکھا رہا ہے, یہ سو کے دکھا رہا ہے. رات کو تہجد کے وقت دروازہ بجا. بشر بن حارث رحمت اللہ علیہ کہنے لگے, میاں کون ہے, جا اپنا کام کر. میں کھانا بند ہو گیا, شراب بنانے والے پلانے والے گھروں کو چلے گئے. فرشتہ کہنے لگا, میں شراب پینے نہیں آیا, میں تو تجھے ہدایت کا جام پلانے کے لیے آیا ہوں. حضرت بشر بن حارث رحمت اللہ نے دروازہ کھولا. اللہ کی نوری مخلوق سامنے کھڑی تھی. کہنے لگا, میاں مبارک ہو, تجھے زمین سے اٹھا کر اللہ اکبر, اللہ کے نام والے ٹکڑے کو اونچا کر دیا. مالک کائنات نے تجھے زمین سے اٹھا کر آسمانوں سے اونچا کر دیا.
اللہ نے تیری کایا پلٹ دی، اللہ نے تجھے ہدایت دے دی ہے، بس کیا تھا یہ سب کچھ چھوڑا، توبہ کر کے مسجد کے اندر چلے گئے. ادھر والد قرشی رحمت اللہ نے معاف کر دینا، معاف کر دینا، معاف کر دینا. اللہ اکبر کرتے کرتے آنکھ لگ گئی، خواب میں اللہ جل شانہ کی زیارت ہوئی اور میں معروف تیرا میرے بندوں کے لیے رونا مجھے پسند آ گیا. جا جو شراب کے نشے میں تھا ہم نے اسے ولایت کا مقام عطا فرما دیا. آج کے بعد شراب خانے میں نہیں ملے گا، آج کے بعد میں خانے میں نہیں ملے گا، آج کے بعد میرے گھر میں اللہ اللہ کرتے ملے گا. یہ دوڑے معروف رحمت اللہ علیہ مسجد کا دروازہ کھولا، پہلی سب کے اندر اللہ اللہ کے درجے لگا رہا تھا. اے بشر بتا تو صحیح یہ کایا کیسے پلٹ گئی، نصیبہ کیسے پھر گیا. اب قبلے کی طرف منہ کر کے اللہ اللہ کر رہے ہیں. کہنے لگے وہ معروف میرے سے کیا پوچھتا ہے، خواب میں ابھی اللہ سے پوچھ کے آیا ہے. اللہ اکبر. پھر میرے دلوں بشر بن حارث نے ساری زندگی پاؤں میں جوتا نہ پہنا، ان کا نام بشر حافی ننگے پیر والا بن گیا. بشر فرماتے میں جب گلی میں چلتا، میں چڑیوں کو دیکھتا، میں بکریوں کو دیکھتا، چٹاؤں کو دیکھتا، رینگنے والے جانوروں کو دیکھتا، ایک دوسرے سے منہ جوڑ کے کن 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 کرتے ہیں. اللہ اکبر. میں نے کہا شوالے یہ کیا معاملہ ہے؟ اب بشر اگر تو زمین پر ننگے پاؤں چلتا ہے، ہم نے تیرے ننگے پاؤں کا بھی قدر کر لیا، ہم نے پوری دنیا کے جن دن کو آڈر دے دیا، جہاں سے میرا ولی گزرے گا اللہ اکبر خبردار جب تک گزر نہ جائے تمہیں بیچ اور پیشاب کرنے کی بھی وہاں اجازت کوئی نہیں. میرے عزیزوں بتاؤ شراب خانے سے اٹھا کر ولایت کا مقام لے لیا. آج کتنے ہمارے مسئلے پریشانیاں، کبھی اولاد، کبھی بیوی، کبھی بچے، کبھی بیوی کے چھوڑ کے جانے کو، کبھی بچہ چھوڑ کے جانے کو، کبھی ماں باپ ناراض، کبھی رشتے دار ناراض، کبھی دکان والے ناراض. رب اکبر کی قسم ہم کہتے ہیں حکومتوں نے کر دیا، چیزوں کے ریٹ مہنگے ہو گئے، یہ ہو گیا، کسی نے کچھ نہیں کیا. بس میرے عزیزوں ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا ہے. میرے عزیزوں اللہ راضی ہو گئے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اللہ کو راضی کر لو. نہ وہ پیسے سے مانگتا ہے، نہ مکان سے مانگتا ہے، نہ دکان سے مانگتا ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. فرمایا میرے بندے مجھے منانے کے لیے، میری رحمت کے گلے لگنے کے لیے نہ مال لانا پڑتا ہے، نہ میرے بندے اللہ اکبر چہرے کی سجاوٹ لانی پڑتی ہے، نہ مال نہ اولاد لانا پڑتی ہے. الا من اتى الله بقلب سلیم. خالی دل صاف کر کے لانا تیرا کام ہے. محبتوں اور رحمتوں سے بھر کر ایمان کی طاقت دے دینا میں اللہ کا کام ہے. میرے عزیزوں بس آخری بات، افطاری کے دسترخوان پر بیٹھ کے اللہ کو اپنے حق میں راضی کر لو. اگر خدا ناراض ہو گئے تو قبر سے گزارا مشکل ہو جائے گا، موت کے وقت کا جھٹکا سہنا برداشت ہو جائے گا، موت سے لے کے قبرستان تک جانا مشکل ہو جائے گا، قبر کے اندر میرے عزیزوں قیامت تک رہنا مشکل ہو جائے گا، میدان معاشر میں اس کے سامنے کھڑا مشکل ہو جائے گا. میرے عزیزوں اللہ کو راضی کر لو. اللہ کیسے راضی ہوتے ہیں؟ ایک منٹ مجھے اور دے دو. جناب موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ کائنات کے اندر جو سب سے عزت والا، جو تجھے سب سے زیادہ پیارا وہ مجھے دکھا دے. موسیٰ فلانی بستی میں فلانے مکان کا دروازہ بجا. موسیٰ علیہ السلام نے دروازہ بجایا، صاحب خانہ باہر آئے. اوہ اللہ یہ ہے؟ ہاں ہاں موسیٰ. اللہ اکبر. یہ آدمی کائنات کے اندر پیارا نہیں، سب سے بڑا بدبخت ہے، اس سے میرا بھی کوئی نہیں. اللہ غلطی کیا فرمایا موسیٰ جتنا تو نے پوچھا میں نے بتا دیا، میں جانوں میرا کام جانے. یہ معافی مانگ لے، غلطی میں مٹا دو تو یاد رکھے گا. کہنے لگے اللہ آج بدکار دکھایا کرنے کو کار دکھا دینا. اللہ اکبر. رات موسیٰ روتے رہے اللہ دکھا دینا، دل ہلکا کر لو. فرمایا موسیٰ اسی دروازے کے چلا جا کہ جہاں بدکار دیکھ کے آیا تھا. دروازہ کھولا، صاحب خانہ وہی کل والا سامنے آ گیا. موسیٰ علیہ السلام کے لب ہلنے لگے. اللہ فرمایا موسیٰ خبردار دوڑنا نہیں، واپس آ جاؤ، میں تجھے بتاؤں گا بدکار سے نیکوکار کیسے بن گیا. الہ العالمین بتا تو صحیح. فرمایا موسیٰ کل گناہوں میں زندگی گزار کر اپنے گھر سے باہر نکلا. شام کو جب گھر واپس آیا اس نے بیوی کو کہا روٹی دے. روٹی تھی، سالن لے کے آ گئی. پہلا لقمہ توڑا، منہ کے لگانے لگا. اس نے یوں کر کے نگاہ اٹھائی، بیوی کے اوپر اس کی نگاہ پڑی. بیوی تو تھی، کپڑا منہ پر رکھ کے رو رہی تھی. اس نے پوچھا ہے کوئی میرے ہوتے ہوئے تجھے ہاتھ لگائے، تیری عزت میں حملہ کرے، تجھے گالی دے؟ بتاؤ کس نے رلایا؟ ابھی بوٹی
چھوٹی کر دوں گا. اس نے کہا مجھے کس نے بھی تمہیں بلایا ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا آج سب جب تم محلے سے نکلا ساری محلے کی پڑوس نے گھر کے اندر آ گئی کہنے لگی بی بی محلہ چھوڑ دے، تیرے شوہر کی وجہ سے ہمارے بچے خراب ہو گئے، ہمارے گھر والے خراب ہو گئے. اللہ اکبر. یہ دن بھی میں نے دیکھنا تھا کہ تیری وجہ سے مجھے علاقے کی عورتیں تنگ نہ دیں. اب دعا کر اللہ مجھے اٹھا لے یا مجھے چھوڑ دے، میں تیری ساتھ رہنا نہیں چاہتی. موسیٰ بیوی کا رونا اللہ اکبر اس کو محسوس ہوا، بیوی کا جملہ اللہ اکبر اس کے دل پہ لگا، اس کا دل ٹوٹا. روٹی کا لقمہ یوں کر کے ہاتھ میں تھا. موسیٰ علیہ السلام اس نے بجائے بیوی کے سامنے رونے کے یوں کر کے پیچھے منہ کر دیا اور پیچھے منہ کر کے آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا اللہ اب عورتوں کے تانے مل گئے، اللہ علاقے والوں کی بس ہو گئی تو میری بھی وہ بس ہو گئی، اللہ معاف کر دینا. فرمایا موسیٰ اس کی آنکھ کے حالے کا آنسو مجھے اتنا بڑا پسند آیا، اس نے یوں منہ موڑ کے کہا معاف کر دے مجھے، میری کبریائی کی قسم میں نے سیدھا منہ کرنے سے پہلے اس کے سارے ہی گناہوں کو معاف فرما دیا. کون انتظار کرے شب قدر کی، کون انتظار کرے 30 27 25 رات کی. مومن کے لیے تو ہر رات ہی 25 ہوتی ہے، مومن کے لیے تو ہر رات ہی لیلۃ القدر ہوتی ہے. میرے پیارو آج اللہ کو منا لو. اب آپ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے، کیا پتا کوئی ایسا ہوگا کہ جس کی آمین وہاں پہنچ رہی ہوگی، رحمت سب کے اوپر برس رہی ہوگی. اب تاریخ کے دسترخوان پہ بیٹھ کے اللہ کو منا لینا. رات کو تھک کھا کر پان پھوڑ کھا کر وضو کر کے سونے سے پہلے 2 نفل پڑھ کے رو کے اللہ کو منا لینا. رب اکبر کی قسم بیوی ناراض ہو مانتی نہیں، ماں باپ ناراض اتنی جلدی نہیں مانتے جتنا اللہ مان جاتا ہے. تو کیا خیال ہے اللہ کو منا لینا. 3 مرتبہ سارے اللہ کو منانے کی کوشش کریں انشاءاللہ مان جائے گا. بولو 3 مرتبہ یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں شک نہ کرنا اللہ نے معاف فرما دیا ہے. کوئی تو اس مجمع کے اندر ایسا بیٹھا ہے ہمارے کہنے پہ سب کو اپنے کرم سے معاف فرما دیا. کوئی ایسا بیٹھا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تیرے میرے کہنے پہ معاف فرما دیا، اس کے آمین کہنے پر سب کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا. بس میرے پیارے باقی جتنے روزے رہ گئے ہیں اللہ سے توفیق مانگے، اللہ کامل روزوں کی توفیق دے، اعتکاف کی توفیق دے، کاروبار میں برکت دے، مال جان میں. ہر کوئی رمضان مبارک میں مدرسوں کے لیے نکلتا ہے. اس مرتبہ میں اس علاقے میں حیدرآباد کی طرف پہلی مرتبہ پوری زندگی کے اندر آیا ہوں، شاید پہلے بھی کبھی آیا ہوں. اس کی وجہ یہ نیا مدرسہ ایک اور بنا ہے الحمدللہ، والدہ صاحبہ کے نام پر ٹرسٹ بنائی ہے بلقیس ویلفیئر ایجوکیشن کمپلیکس. مدرسہ ختم نبوت جامع مسجد مدینہ، مدینہ سٹی، المعروف مولانا عبدالحنان صدیقی والی، بہت بڑا مرکز بنتا ہے. اس سے پہلے ترجمہ پڑھاتا ہوں 3 محل کے اندر 14 سال سے، وہاں ایک مرکز ہے. 2 مدرسے کی اور ذمہ داری، رفاع عامہ کے کام. بس مقصد کی بات یہ کہ آپ حضرات کا ساتھ لینے، آپ کی دعائیں لینے، آپ کی زکوٰۃ، آپ کے خیرات عطیہ صدقات میں اس کام خیر میں حصہ بنانے کے لیے آپ کو یہاں پہ آیا ہوں. آپ یقین کریں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، 4تھا حصہ بھی پورا ہوا ہے. 5 تاریخ کو 48,50,000 روپیہ جگہ کی قیمت دینی تھی، 1 کروڑ روپیہ دے دیا، اللہ نے دلوایا ہے. اس میں آپ حضرات میرے ساتھ شامل ہوں. طلباء کرام کے کپڑے، عیدی، جوتے، بہت ساری نظروں کے اندر ایسے گھرانے ہیں. اللہ آپ کی مان میں جان میں برکت عطا فرمائے. ہماری عادت نہیں، بس دعا کے بعد یہ لڑکا رومال بچھا کے یہاں بیٹھا ہے، مصافحہ کرتے جائیں، اللہ کے لیے مال میں سے کوئی دیتے جائیں. بعد میں کوئی رابطہ کرنا چاہے امام صاحب سے، بھائی اقبال صاحب سے، کیونکہ ہماری تو آج واپسی ہو جائے گی. باقی جو بعد میں بھی دینا چاہے، اکاؤنٹ نمبر لینا چاہے، جو بھی ہے اللہ پاک آپ لوگوں کے مال جان میں برکت عطا فرمائے. امید ہے انشاءاللہ فقیر کی بات کو آپ رکھیں گے. باقی انشاءاللہ تقریر کے لیے کبھی بلائیں گے تو فقیر نہ نہیں کرے گا، بڑی خوشی کے ساتھ آپ کے پاس آئے گا. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و صحابہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام. سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. اللہ کریم میرے ان کے ساری امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں کو تعمیر درگزر فرما، خیر والے کام کے لیے قبول فرما، مساجد مراکز کو آباد فرما، صحابہ کی
غلامی نصیب فرما، ختم نبوت کی چوکیداری نصیب فرما، اسیران کی رہائی کے فیصلے فرما، شہداء کی مغفرت فرما، ہمیں بھی صحابہ کی محبت میں جان شہادت عطا فرما، حب صحابہ نصیب فرما، بغض صحابہ کہنے والوں سے اللہ صحابہ کی عزت کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ زندگی اسلام خاتمہ ایمان پر فرما، مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، ہمارے اکابرین کی مغفرت فرما، جو دلوں کے اندر صحابہ کی محبت کا بوٹا لگائے ہیں اللہ اسے سرسبز و شاداب فرما، اسی بوٹے کے درخت کے سائے زندگی گزارنے کی نسلوں کی بھی توفیق عطا فرما، صحابہ کی غلامی کے لیے ہمیں ہماری نسلوں کو قبول فرما، قیامت تک آنے والی نسلوں کو قبول فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، مقروضوں کو قرضوں سے نجات عطا فرما، اللہ کاروبار کو، مزاج کو، گھر کو، زندگی کو قرض مت سے محفوظ فرما، عزت ایمان والی زندگی، زندگی اسلام خاتمہ ایمان، مرتے وقت کلمہ نصیب فرما دینا، اللہ مدینے کا مدفن اور اپنے رستے کی شہادت کی موت عطا فرمانا، اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں قبر عطا فرمانا، اور قیامت کے دن آپ کے ہاتھوں سے حوض کوثر اور آپ کی شفاعت کے سائے تلے جنت الفردوس نصیب فرمانا، اللہ جب سے مدارس والے، خیر خائی کے کام کرنے والے اللہ تیرے بندوں کے پاس آنے، جب سے انہوں نے دیا اب دیں گے، اللہ ان کا دینا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا